يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. سورہ بقرہ کے آغاز میں ان لوگوں کا تذکرہ ہوا کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور ہدایت کے مستحق ٹھہرتے ہیں. قرآن مجید سے انہیں رہنمائی ملتی ہے. ان کے اوصاف کو بیان کرنے پر کنکلوژن نکالا گیا کہ اولئک الذین اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی فلاح پانے والے ہیں. اس کے بعد دو آیات میں تذکرہ آیا تھا کافروں کا، کھلے کھلے کافروں کا، جو ماننے سے بالکل انکار کر دیتے ہیں. اور چونکہ سورہ بقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے تو یوں سمجھیے کہ 13 سال سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن وہ انکاری ہیں ایمان لانے سے. تو اس کا تجزیہ کیا گیا کہ اب ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، یہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں نہیں لائیں گے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بار بار کی ریفیوزل کی وجہ سے، ان کی اپنے آپشن کی وجہ سے کہ دے ہیو opted ٹو بی مسلیڈ، اللہ تعالیٰ نے اب ان کے دلوں کو اور کانوں کو سیل کر دیا ہے، اور ان کی آنکھوں پر ایک انویزیبل پردہ ہے کہ بظاہر وہ جو مادی اجسام ہیں ان کو تو ٹھیک دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں یا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کی شکل میں جو اللہ کے رسول ہیں ان کو نہیں پہچان سکتے، حالانکہ ان کے تمام اوصاف سے واقف ہیں. انہوں نے 40 سال ان کے اندر گزارے ہیں، اب تو بلکہ مکے کا پورا پیریڈ شامل کر لیں کہ 53 سال ان میں گزارے ہیں. ان کا دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن چونکہ وہ ماننے سے انکاری ہیں لہٰذا اب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی سیل کر دیا ہے، ان کے کانوں کو بھی سیل کر دیا ہے، ان کی آنکھوں کو پردہ ہے، اور ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے. پھر پورا دوسرا رکوع منافقین کے تذکرے پر ہوا کہ جس میں ایک بیماری کا ذکر ہوا کہ ان کے دلوں میں ایک روگ ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اس روگ میں، اس بیماری میں اور زیادہ دھکیل دے گا ان کے جھوٹے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے. پھر ان کے کچھ اوصاف کا تذکرہ ہوا کہ کس طرح وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کر کے کلیم یہ کرتے ہیں کہ ہم اصلاح کے لیے کر رہے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ فساد برپا کرنا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انڈرمائن کرنے کے ذریعے سے. اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم پراپرلی ایمان لاؤ، جیسے سچے مومن ایمان لاتے ہیں ویسے ہی ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں یہ تو ان کا تو دماغ خراب ہے. انؤمنکم آمن السفہاء، کیا ہم پاگلوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ دونوں پر تبصرہ کیا گیا. پہلے فرمایا الا انہم ہم المفسدون، سن لو کہ یہی فسادی ہیں. الا انہم ہم السفہاء، آگاہ ہو جاؤ، سن لو، نوٹ کر لو کہ پاگل یہ خود ہیں، لیکن انہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے. پھر ان کا بھی تجزیہ کیا کہ ان کی مثال ایسے سمجھو کہ کسی شخص نے کوئی چراغ روشن کیا ہے
یعنی اس شخص سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس سے پورا ماحول منور ہو گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی چھین لی۔ یعنی دیکھنے کے لیے، راہ پانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر ایک، خارج میں روشنی ہو، نمبر دو، آپ کا سارا جو ویژول اپریٹس ہے، آنکھ ہے، اس کے پیچھے ریٹنا ہے، آنکھ کی پتلی ہے، آنکھ کا لینز ہے، پھر اس کے پیچھے نروز ہیں کہ جو دماغ کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور پھر دماغ کا انٹیکٹ ہونا کہ وہ صحیح کنکلوژن نکال سکے اور آپ کو گائیڈ کر سکے، یہ سب کچھ بھی ضروری ہے۔ تو ان کا کیا معاملہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کا چراغ روشن فرمایا، پورا ماحول منور ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی بینائی چھین کے لے گیا۔ اب تیسرا رکوع آ رہا ہے، اس میں قرآن مجید کی بنیادی دعوت پیش کی جا رہی ہے، وہی دعوت کے جو تمام رسولوں کی مشترک دعوت ہے۔ ہر رسول نے اپنی قوم سے یہی تقاضا کیا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو۔ یہاں بھی یہی حکم ہے، اس فرق کے ساتھ کہ باقی رسول کسی متعین قوم یا کسی شخص کی طرف رسول بنا کر بھیجا جاتے تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری نوع انسانی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا، لہذا یہاں پر خطاب جو ہے پوری نوع انسانی سے ہے، اور دعوت وہی ہے کہ اللہ کے بندے بن جاؤ۔ تو فرمایا، یا ایھا الناس، لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی کرو۔ تم اس کے بندے تو ہو ہی، اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، اور ہم مانے یا نہ مانے ہم اس کے بندے ہیں، اس پر ہمارا روب چلتا ہے، اس پر ہمارا حکم چلتا ہے، اسی کے حکم سے دنیا میں آئے، اسی کے حکم سے ہم بڑے ہوئے، اور اسی کے حکم سے دنیا سے جائیں گے۔ تو ہم بندے تو ہیں، غلام تو ہیں اللہ تعالیٰ کے، لیکن تقاضا اصل میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رب ہونے کو مان لو، اور اپنی بندگی کی جو حیثیت ہے، غلامی کی جو حیثیت ہے، اس کو تسلیم کر لو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کے بندے بن جاؤ، یعنی اپنے رب کی بندگی کرو، بندگی بجا لاؤ۔ الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کس رب کے بندے بن جاؤ؟ وہ کہ جس نے تمہیں اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس سورت کا آغاز کیسے ہوا تھا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا یہ بڑی بنیادی ضرورت ہے دین کی، جبکہ اصل معاملہ بالعموم برعکس ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں۔ میں آپ سے ڈرتا ہوں کہ آپ کے سامنے کوئی ایسی حرکت مجھ سے سرزد نہ ہو جائے کہ جس سے آپ مجھ سے مایوس ہو جائیں کہ لو جی ہمیں درس دیتا پھرتا ہے اور خود یہ کرتا ہے۔ حالانکہ ڈرنا تو مجھے اللہ سے چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ سے میں کیسے ڈروں گا؟ اگر میں اس کو اپنا رب مان لوں گا کہ وہی میرا مالک ہے، میری ذات کا مالک بھی وہی ہے، میرے نفع اور نقصان کا مالک بھی وہی ہے۔ اگر وہ راضی ہو گیا تو سب خیریں ہو جائیں گی، اور اگر وہ ناراض ہو گیا تو میرا کچھ بھی نہیں رہے گا۔ جب یہ احساس میرے اندر پوری طرح جگہ بنا لے گا تو پھر میں اپنے رب سے ڈروں گا۔ تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی بندگی اختیار کرو۔ الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تمہیں اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، فرش بنا دیا۔ والسماء بناء، اور آسمان کو ایک چھت بنا دیا۔ یعنی اگرچہ
ہمیں آسمان کی کوئی حدود کا پتہ نہیں ہے، لیکن ہم یوں اوپر دیکھتے ہیں تو ایک چھت کی طرح اوپر تنا ہوا ہے یہ آسمان، اور اگر فرض کیجیے ہمیں یہ آسمان نظر نہ آئے تو ہم ان پروٹیکٹڈ فیل کریں گے. یعنی جب آپ کے اوپر چھت ہوتی ہے تو انسان پروٹیکٹڈ محسوس کرتا ہے، اور اگر اوپر چھت نہ ہو تو انسان ہمیشہ ان سیف محسوس کرتا ہے، ان پروٹیکٹڈ محسوس کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی نازل فرمایا. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس کے ذریعے سے، اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے، تمہارے کھانے کے لیے پھل بنائے، پھل پیدا کیے، پھل اگائے. نکالنے کا مفہوم ہے نا، فَأَخْرَجَ، تو اس نے نکالے تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے میوے، پھل. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، پس اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ند، انداد نہ بناؤ. یہ دو الفاظ ہیں عربی کے قریب قریب کے معنی والے، ایک ہے ضد ضاد کے ساتھ اور ایک ہے ند نون کے ساتھ. ضد ضاد دال دال اور ند نون دال دال. ضد کہتے ہیں اپوزٹ کو اور ند کہتے ہیں اوپوننٹ کو. تو فلا تجعلوا للہ اندادا، بس تم اللہ تعالیٰ کے لیے مد مقابل نہ بناؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے. یعنی غلطی سے انسان سے ایسی حرکت سرزد ہو جائے جو کہ ہم سے ہوتی رہتی ہیں، لیکن جب یاد آئے تو فوراً رجوع کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ میں نے تجھ کو چھوڑ کر کسی دوسرے پر ٹرسٹ کیا ہے، دوسرے سے امید وابستہ کی ہے، دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے، دوسرے سے مدد مانگی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہماری غلطیاں ہیں. نادانستہ ہو جائیں تو معافی مانگ لینی چاہیے، لیکن وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اگر تمہیں شک ہو اس کلام کے بارے میں، اس چیز کے بارے میں، یعنی اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لاؤ اس جیسی خواہ ایک ہی صورت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو کوئی نہ کوئی نشانی دے کر بھیجتا ہے. سب سے نمایاں مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے، جس کو قرآن مجید نے بڑی تفصیل سے نقل کیا ہے. ان کی دو نشانیاں، ایک ان کا عصا اور دوسرا ان کا ہاتھ. فرعون کے پاس گئے، اس سے جا کر تعارف کروایا کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، میں اور میرے بھائی ہارون، انا رسول ربک، ہم دونوں تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا. تو اس نے پوچھا کون ہے تمہارا رب؟ تو ساری تفسیر جو تقریباً یہیں آئی ہے نا، کہ وہ جس نے آسمان کو چھت بنایا اور زمین کو بچھونا بنایا اور بارشیں نازل فرمائی، اسی طرح کی کچھ دلیلیں جو ہیں وہ اس کے سامنے رکھ دی. تو فرعون نے پوچھا کہ کوئی ثبوت، یعنی کوئی سرکاری اہلکار آئے گا اگر مل میں تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی کوئی آئی ڈی دکھاؤ اپنی. تو فرعون نے بھی پوچھا کہ ثبوت کیا ہے کہ تم رب العالمین کے نمائندے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پہ پھینک دیا. تو وہ کیا تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نشانی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی دریافت کیا گیا کہ آپ ایک بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ رب العالمین کے نمائندے ہیں، اس کے رسول ہیں، ثبوت،
تو آپ نے ہمیشہ قرآن مجید پیش کیا۔ اب پہلی 2 آیات میں بندگی کی دعوت ہے، اور اب تیسری اور چوتھی آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی دلیل قرآن مجید کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ یہ واقعی ان میچڈ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ تو فرمایا اگر تمہیں شک ہے اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی خواہ ایک ہی صورت لے آؤ۔ قرآن مجید کا یہ چیلنج 3 سٹیپس میں آیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ سورۃ حج میں فرمایا گیا کہ اگر تمام جن اور انسان اکٹھے ہو جائیں، الا یاتوا بمثل ھذا القرآن، اس پروجیکٹ کو لے کر کہ وہ اس جیسا قرآن لے آئیں، لا یاتون بمثلہ، تو وہ اس جیسا نہ لا سکیں گے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، خواہ وہ ایک دوسرے کی مدد کر لیں، یعنی سارے مل کر بھی بیٹھ جائیں تب بھی وہ نہیں لا سکیں گے۔ رسپونڈ نہیں کیا گیا اس چیلنج کو۔ پھر 10 صورتوں کا تقاضا کیا گیا کہ پھر اچھا چلو پورا قرآن نہیں لا سکتے تو 10 صورتیں ہی لے آؤ۔ اس چیلنج کو بھی قبول نہیں کیا گیا، حالانکہ وہ سب کے سب عرب تھے، ان کی مادری زبان عربی تھی، بچہ بچہ ان کا شاعر تھا، تقریر و تحریر اور شاعری وہ ان کے گھر کی لونڈی تھی، لیکن 10 صورتیں بھی نہیں لا سکے۔ اور پھر یہ آخری چیلنج ہے کہ اچھا چلو ایک ہی صورت لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کو چھوڑ کر جسے چاہو مدد کے لیے پکار لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر بچو اس آگ سے، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ یہ قرآن مجید میں ایک سے زائد مقام پر جہنم کے بارے میں یہ وضاحت ہے کہ اس میں انسان اور پتھر جلیں گے۔ اکثر مفسرین نے تو اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ چونکہ وہ لوگ پتھروں کی پوجا کرتے تھے، انہیں بت بنا کر پوجتے تھے، تو تم بھی جہنم میں ڈالے جاؤ گے، اور تمہارے سو کارڈ جو تمہارے اپنے بنائے ہوئے خدا ہیں وہ بھی تمہارے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ لیکن ایک خیال یہ بھی ہے کہ چونکہ جیسے فرق ہوتا ہے نا، ہر آگ کا جو انٹینسٹی ہے اس میں فرق ہے، لکڑی سے جلائی ہوئی آگ میں اور سوئی گیس کے شعلے میں فرق ہے۔ اب یہ دوسری گیس انہوں نے باہر سے امپورٹ کی ہے، اس کو آپ نے نوٹ کیا ہو تو اس کی انٹینسٹی جو ہے وہ کم ہے۔ اسی طرح لکڑی کا کوئلہ اور پتھری کوئلہ، ان دونوں کی انٹینسٹی کے اندر بھی فرق ہے کہ لکڑی کے کوئلے کی آگ کی حرارت وہ نہیں ہوتی جو پتھری کوئلے کی آگ کی ہوتی ہے۔ تو یہ اشارہ شاید اس کے اندر ہو، واللہ عالم، کہ اس میں پتھر جو ہیں وہ جلائے جائیں گے اور اس سے اس آگ کے اندر جو پتھر ہوں گے اور اس کی حرارت میں مزید اضافہ کریں گے، واللہ عالم۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور یہ آگ کافروں کے لیے بھڑکائی گئی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اب کافروں کے مقابلے میں ایمان والوں کا ذکر خوشخبری کے ساتھ، یعنی یہ سب کچھ نہروں کا بہنا اور محلات کا ہونا اور باغات کا ہونا، یہ کیا ہیں؟ یہ اس کی مشابہت کی چیزیں ہیں، لیکن ایگزیکٹلی واٹ اٹ وڈ بی وی ڈونٹ نو۔ جیسے نہروں کے بارے میں نے عرض کیا کہ ان کی اصل شکل کیا ہوگی وہ ہم کچھ معلوم نہیں ہمیں، اسی طرح جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، پھلوں کا ذکر ہے، تو ان پھلوں کا ذکر صرف اس حد تک ہے کہ وہ شکل میں دنیا کے پھلوں جیسے ہوں گے، لیکن حقیقتاً
اس سے بہت مختلف ہوں گے اور بہت ہی لذیذ ہوں گے، جس لذت کا ہم یہاں پر تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اگرچہ ان کو ملتے جلتے دیے جائیں گے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، گھر کے ساتھ جو ہے وہ بیوی کا تصور، اس کے بغیر گھر نہیں بنتا۔ یعنی شادی کو جو پرانا روایتی انویٹیشن کارڈ ہے وہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ شادی خانہ آبادی، یعنی شادی سے ایک گھر آباد ہوتا ہے، اور آپ کتنا ہی خوبصورت محل بنا لیں، اگر اس میں آپ کی رفیقہ حیات نہیں ہے تو وہ سونا ہے، بے آباد گھر ہے۔ اس لیے کہ گھر کی اصل رونق جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ بیوی ہے۔ تو جہاں جنت کے محلات کا ذکر ہے، اس کی دوسری نعمتوں کا تذکرہ ہے، تو وہاں پر یہ وضاحت بھی موجود ہے کہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے وہاں پر پاکیزہ سپاؤسز ہوں گی، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ دنیا کے گھروں کے مقابلے میں پھر ایک فرق ہے، یعنی ہر چیز کا فرق ہوگا کہ دنیا میں ہم جو پھل کھاتے ہیں ان سے بہتر پھل ہوں گے، ہم دنیا میں طرح طرح کے مشروب پیتے ہیں جو ہمیں سپلائی کیے جاتے ہیں، جتنا زیادہ لگزوریس گھر ہوگا اتنے ہی وہ چیزیں زیادہ اس کے لوازمات ہوں گے، وہ سب بھی وہاں ہوں گے، ان سے بہتر حالت میں ہوں گے۔ اسی طرح اس دنیا میں جیسے میں نے عرض کیا کہ گھر جو ہے وہ سجتا ہے بیوی سے، لیکن بیوی بد زبان ہو تو وہ سارا مزہ جو ہے وہ کرکرا بھی ہو جاتا ہے ساتھ۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے، اور یہ اہل سنت کے عقائد کا حصہ ہے کہ اگر کوئی شخص خود بھی مومن ہے اور نیک ہے، جنت کا حقدار ہے، اور اس کی بیوی بھی جنت کی حقدار ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ملائے گا۔ وہی بیوی جو ہے اس کی پہلی جو زوج ہوگی وہی ہوگی، اس کے بعد اضافی بھی ہوں گی، تو اس کی وہاں حالت جو ہے وہ بدلی ہوئی حالت ہوگی کہ اس دنیا میں جو وہ اس کی بد زبانی سے اور اس کے روڈ طرز عمل سے انسان کا مزہ کرکرا ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ بھی کیا ہوگی؟ امپروو ہو کر دوبارہ جو ہے وہ آپ کو ملے گی، اور اس کے علاوہ جو باقی ازواج ہوں گی وہ بھی کیا ہوں گی؟ سب کے سب انسان کے لیے خوشی کا سامان ہوں گی، لذت کا سامان ہوں گی، اور اس میں کوئی چیز جو ہے وہ پریشان کن انسان کے لیے نہیں ہوگی۔ تو وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ۔ اچھا، ایک اور فرق، اس دنیا میں آپ کتنا ہی زبردست گھر بنا لیں، یو ہیو ٹو لیو اٹ، خواہ آپ اپنے پاؤں چل کر وہ گھر چھوڑیں یا آپ کے بچے چارپائی پر ڈال کر آپ کے جسم کو وہاں سے نکال کر لے کے دفن کر دیں، لیکن بہرحال اس دنیا کا گھر انسان کو چھوڑنا ہوتا ہے۔ جنت کا جو گھر ہے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اس کے بعد ایک بہت اہم ایشو جو ہے وہ یہاں پر زیر بحث آ رہا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار مثالیں دی ہیں، بے شمار قصے سنائے ہیں، واقعات سنائے ہیں، کہانیاں سنائی ہیں۔ ان سب کا مقصد کیا ہے؟ رہنمائی، ہدایت، جو قرآن مجید کا اصل موضوع ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، یعنی ایک ہوتا نا ہمارے جو کریٹ کیے ہوئے شاعری ہو یا تحریریں ہوں تو اس میں کہیں نہ کہیں جھول ضرور رہ جاتا ہے، اس لیے کوئی انسانی کلام ہوتا ہے۔ ایک شخص جو ہے بڑی اونچی گفتگو کر رہا ہوتا ہے، بیچ میں کچھ جھک بھی مار دیتا ہے، بڑی زبردست تحریر لکھ رہا ہوتا ہے، وہاں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کوئی ہلکی بات جو اس مضمون کے شایان شان نہیں ہوتی وہ بھی کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی انٹلیکچوئل جو ہے وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ قرآن مجید نے یہ چیز کیوں ڈسکس کی ہے،
مثلا قرآن مجید جو ہے وہ انسان کی جو اس کا جنسی جذبہ ہے اس کو بڑا کلیئرلی بیان کرتا ہے اور اس کو موضوع بناتا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، وہ ایک بے حیائی کی بات ہے اور برا راستہ ہے۔ پھر ستر و حجاب کے احکام دیتا ہے، محرم اور غیر محرم کی تقسیم دیتا ہے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو بڑی زبردست ہدایت سورہ احزاب میں آئی ہے کہ تم جب بھی کوئی غیر مرد تم سے کوئی سوال کرے تو مسلمانوں سے کہا گیا کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے جو تمہاری روحانی مائیں ہیں ان سے کوئی چیز لینی ہو، کوئی بات پوچھنی ہو تو پردے کے پیچھے سے پوچھو۔ یعنی اب ہمارا جو اپنا حساب کتاب وہ کیا ہے کہ بس ذرا سا تعلق نکل آئے صحیح، ہم سمجھتے ہیں کہ ستر و حجاب کی تمام پابندیاں ختم ہو گئی۔ دوست ہے، کولیگ ہے، دوست ہے، اس کا گھر میں فری آنا جانا جو ہے وہ ہو جائے۔ میں دوست ہوں تمہارا، یہ تم نے مجھے ڈرائنگ روم میں کیوں بٹھا دیا؟ یعنی ہماری انسلٹ ہوتی ہے اس سے کہ ہمارے کسی دوست نے ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا، ہمارے اپنے گھر میں ہمیں پوری ایکسیس نہیں دی۔ وہاں کیا ہے؟ یعنی وہ خواتین کہ جن کو ڈکلیئر کیا گیا قرآن مجید میں کہ وہ تمہاری مائیں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی تم میں سے کوئی ان سے شادی نہیں کر سکتا، محرم ہو گئی نا۔ لیکن اس کے باوجود مردوں کو انسٹرکشن کیا دی کہ کوئی چیز پوچھنی ہو، کوئی بات کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، اور انہیں انسٹرکشن کیا دی کہ جب بھی تم مردوں سے گفتگو کرو تو ذرا اپنا لہجہ سخت رکھو تاکہ کوئی ایسا شخص کے جس دل میں کوئی روگ ہو، بوجھو پچھلے رکوع میں آیا تھا نا، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، روگ ہے، انہیں کوئی پرابلم ہو تو وہ کوئی ٹیمپٹیشن اپنے اندر فیل نہ کرے، لہذا اپنا لہجہ کڑک رکھو۔ اب ہمارے جو انٹلیکچوئلز ہیں ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، ان کا ایک ہی ہے کہ جی بس آنکھ کا پردہ ہونا چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے، حالانکہ انہیں قسم دے کر پوچھ لیں کہ تمہارا دل صاف ہے تو شاید وہ قسم کھا کر یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارا دل صاف ہے، لیکن یہ کہنے سے باز نہیں آتے اور دین پر خواہ اقتان کرتے ہیں کہ اننیسیسری باتیں جو وہ کی گئی ہیں، موٹی سی بات کر دی جاتی کہ جی یہ کام نہ کرو، بس بے حیائی کی طرف نہ جاؤ تو اتنا ہی کافی تھا۔ لیکن چونکہ ہمارا دین دین فطرت ہے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، میری نیچر اسی نے بنائی ہے، اور میری نیچر کو جتنا وہ سمجھتا ہے کوئی نہیں جانتا، میری کمزوریوں کو جتنا وہ جانتا ہے کوئی نہیں سمجھتا، میں خود نہیں سمجھتا اپنی کمزوریوں کو، لیکن میرا رب میری کمزوریوں کو سمجھتا ہے، لہذا وہ ان باتوں کو تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے، فرمایا کہ بے شک اللہ نہیں گھبراتا، نہیں شرماتا، نہیں ہیزیٹیٹ کرتا مچھر کی مثال دینے سے یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی مثال دینے سے، لیکن جو کہ مقصد ہوتا ہے ہدایت، ایک بات مچھر کی مثال سے ٹھیک سمجھ میں آئے گی تو مچھر کی مثال دینی چاہیے، اور اگر کوئی چیز مکھی کی مثال سے سمجھ میں آتی ہے تو مکھی کی مثال دینی چاہیے، کوئی بات اونٹ کی مثال دے کے سمجھ میں آتی ہے تو اونٹ کی مثال دینی چاہیے، اور کوئی بات چونٹی کی مثال دے کر سمجھ میں آتی ہے تو چونٹی کی مثال دینی چاہیے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ ہیزیٹیٹ نہیں کرتا مچھر کی مثال دینے سے یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی مثال دینے سے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، لیکن جو ایمان والے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، لہذا نو آبجیکشن، بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بات سمجھائی کیا جا رہی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، رہے کافر، فَيَقُولُونَ، تو وہ یہ کہیں گے ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، what does Allah mean by this example، یعنی اس مثال دینے سے اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہتا ہے۔ آپ انداز سنیں، میں اسی لہجے میں کہہ رہا ہوں تو ساری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ کہنا کی چاہتا ہے، یعنی اعتراض کرنا صرف کہ یہ مثال جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو کافر جو ہیں جو قرآن مجید کو اللہ کا کلام نہیں مانے گا،
وہ تو اس کی مثالوں پر آبجیکٹ کرے گا، لیکن جو ماننے والا ہے وہ ہدایت ڈھونڈے گا کہ اس میں ہدایت کون سی ہے۔ اس کا اعتراض یہ نہیں ہوگا کہ یہ مثال کیوں دی گئی ہے، اسے یقین ہے کہ یہ مثال تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس سے بہتر مثال کوئی نہیں ہو سکتی، تو پھر میرے لیے اس میں گائیڈنس کیا ہے؟ تو میرے اور آپ کا اصل کنسرن کیا ہے؟ ہم قرآن مجید میں سے ہدایت ڈھونڈیں، نہ کہ ہم قرآن مجید پر اعتراضات ڈھونڈنے کو اپنا شعار بنائیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے بہتوں کو ہدایت دے گا، راستہ دکھائے گا، اور بہتوں کو گمراہ کرے گا۔ یعنی جس نے قرآن مجید کی اس مثال سے ہدایت ڈھونڈی تو اللہ تعالیٰ اس کو جو وہ چاہتا ہے وہی دے دے گا، اور جو آبجیکشنز کی تلاش میں ہے، اعتراضات جو ہے وہ کھڑے کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اعتراضات بھی سجا دے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرے گا، بہتوں کو ہدایت دے گا۔ اچھا، اب ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا؟ آپ ہر جمعے کے خطبے میں یہ الفاظ سنتے ہوں گے کہ مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، جسے اللہ تعالیٰ راستہ دکھائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اور جسے اللہ تعالیٰ بھٹکا دے اسے کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا۔ اب یہ تو ہمارا ایمان ہے، لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے، آپ کے ذہن میں بھی آتا ہوگا، تو پھر جزا و سزا کس بات کی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کسی کو گمراہ کرتا ہے، تو پھر انسانوں کو جزا کس بات کی اور سزا کس بات کی؟ فائنل ڈیسیژن تو اللہ تعالیٰ ہی کا چلے گا، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے گمراہی کے راستے پر چلتے ہوئے اٹھا کر ہدایت کے راستے پر لے آئے تو وہ بادشاہ ہے، اور اس میں کسی پر زیادتی نہیں ہے۔ انعام جس کو مرضی دے دے کوئی، آپ جسے چاہیں انعام دے دیں، لیکن کسی کو انعام دینا، کسی کا حق مار کر، یہ جو ہے اس کی اجازت ہمیں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ گمراہی کے راستے پر چل رہا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت پہ لے آئے، اٹس آل رائٹ، کسی کی حد تلفی نہیں ہوئی۔ لیکن کوئی شخص ہدایت پہ چلنا چاہتا ہو، اس سے اللہ تعالیٰ کبھی گمراہ نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ اچھا، اب وہ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے؟ قرآن مجید کے اور مقامات پر بھی اس کا ذکر ہے، یہاں ایک بات کا ذکر ہے، دو باتوں کا ذکر ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ گمراہ کرتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرے گا مگر نافرمانوں کو، یعنی جن کا مقصد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اللہ تعالیٰ کی بغاوت ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں قرآن مجید ہی میں سے گمراہی کے راستے سجا دے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی عالم تو بہت بڑا، یہ سارے جتنے بھی گمراہی پھیلانے والے لوگ آج ٹی وی پر آئے ہوئے ہیں، دین کے مبلغین بن کر، دین کے محققین بن کر، اور ہر دین کی بات کی نفی کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، اور قرآن مجید سے دلائل دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ یہی لوگ ہیں کہ جن کا مقصد قرآن مجید میں سے گمراہی ڈھونڈنا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی دلیل نکالنا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں دلیلیں سجا دیتا ہے۔ تو وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرے گا مگر فاسقوں کو، نافرمانوں کو، باغیوں کو۔ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، مزید وضاحت ان کی جا رہی ہے، وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ پختہ وعدہ کر کے اسے توڑتے ہیں۔ میثاق کہتے ہیں پختہ عہد و پیمان کو۔ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ، جو
توڑتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو من بعد میثاقہ، پختگی کے ساتھ اس کو باندھ لینے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اور آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ رحمی رشتے ہیں، رشتوں کو کاٹنا۔ کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، آپ نے اپنی زندگی میں ایسے بے شمار لوگ دیکھے ہوں گے کہ جنہیں لوگوں کو لڑا کر بڑا مزہ آتا ہے، وہ ہدایت ان کو کبھی نہیں مل سکتی، مزے لے، کوئی دنیاوی فائدہ اٹھا لیں، کوئی اپنی پیری کی، اپنی شعبدہ بازی کی دکان چمکا لیں، لیکن ہدایت نہیں ملے گی انہیں۔ ممکن ہے کوئی خاتون جو ہے وہ ایسے کسی عامل سے جا کر اپنے شوہر کو اپنی ساس سے دور کرنے کا کوئی بندوبست کر رہی ہو، اور شاید وہ اس میں کامیاب بھی ہو جائے، لیکن اسے پھر ہدایت کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ یا کوئی شخص میاں بیوی کو لڑانے پر تلا ہوا ہو، بہت سے لوگ ہیں انہیں ایسی شرارت کر کے بڑا مزہ آتا ہے کہ جس میں گھر کے اندر لڑائی ہو جائے، اور شیطان کا فیورٹ کام یہی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب شیطان کے چیلے، اس کے ورکرز اسے جا کر رپورٹ پیش کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں کی نماز چھڑا دی، فلاں کی جماعت چھڑوا دی، فلاں کو یہ نیکی کا کام کرنے سے روک دیا، فلاں کو اس برائی میں لگا دیا، تو شیطان سب کو شاباش دیتا ہے۔ لیکن جب کوئی اس کا چیلا جا کر یہ رپورٹ دیتا ہے کہ میں نے فلاں گھر میں لڑائی کرا دی اور میاں بیوی کے درمیان ناچاکی جو ہے وہ طلاق تک پہنچ گئی، تو اس کا کہتا ہے ویل ڈن، ویل ڈن، ویل ڈن۔ تاریخ بنی اسرائیل میں پہلے ہی پارے میں ذکر آئے گا آگے جا کے، اس کا جادو کا رواج ہو گیا کسی بستی میں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اور موقع دینے کے لیے اپنے 2 فرشتے بھیجے، ہاروت و ماروت، جو انہیں جادو سکھاتے تھے، لیکن یہ کہہ کر کہ جادو ہے کفر، بہتر تو یہ ہے کہ نہ کرو، لیکن if at all you have to do it، ہم سے سیکھ لو۔ تو ان لوگوں نے سب سے زیادہ جو جادو سیکھا ان سے، وہ کون سا تھا؟ ما یفرق بین المرء وزوجہ، کہ جس سے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق پیدا ہوتی تھی۔ تو لوگوں کو لڑانا، وہ رشتے کے جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، انہیں کاٹتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹتے ہیں اس کو جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں۔ یعنی ہمارے ذہن میں فساد کا ایک ہی تصور آتا ہے کہ شاید لڑائی جھگڑا ہو، باقاعدہ کوئی ہنگامہ ہو، تو شاید وہ فساد ہے۔ لیکن فساد کیا ہے؟ یہ دنیا کا اللہ تعالیٰ نے جو سیٹ اپ بنایا ہے، اس میں کوئی بگاڑ پیدا کرنا، وہ کیا ہے؟ وہ فساد فی الارض ہے۔ اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے خاندانی نظام بنایا ہے، اس خاندانی نظام کو جوڑنا، بھائی بھائی کو جوڑنا، باپ بیٹے کو جوڑنا، میاں بیوی کو جوڑنا، ماں بیٹے کو جوڑنا، یہ کیا ہے؟ یہ اصلاح ہے۔ اور اس کے اندر دوری پیدا کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ فساد ہے۔ یعنی گھر کے اداروں کے علاوہ، یعنی مسلمانوں کی جماعت کے اندر فساد کیا ہے؟ نفرتیں پیدا کرنا، پنجابی کو پنجابیت پر ابھارنا، پٹھان کو پٹھانیت پر ابھارنا، سندھ کو سندھیت پر ابھارنا، یہ ہمارے ملک کا فساد ہے۔ تو فساد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام بنایا ہے اس زمین پر، اس نظام میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرنا، وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ اولئک هم الخاسرون، یہی نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، تم بھلا کیسے اللہ کا انکار کرو گے؟ وکنتم امواتا، جبکہ تم مردہ تھے۔ فاحیاکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کر دیا۔
ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت سے دوچار کرے گا، ثم یحییکم، اور پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، یعنی تیسری بار زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، یعنی ایک پہلی زندگی تھی روحانی زندگی ہماری، پھر موت طاری ہو گئی، وہ زندگی کی جس میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ تو ہمارا رب ہے نا، سورہ اعراف میں جا کے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ، کہ یاد کرو جب تیرے رب نے آدم کی اولاد کو ایک دوسرے کی پیٹھوں میں سے نکالا اور انہیں اپنے اوپر گواہ بنایا، خود ان کے اوپر گواہ بنایا یہ سوال کر کے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، تو ان سب نے کہا یس انڈیڈ تو ہمارا رب ہے، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، اوہو کہیں کل کو قیامت کے دن یہ نہ کہنا تو ہمیں اس کو پتہ ہی نہیں تھا، یا یہ کہنے لگو کہ ہمارے بڑوں نے شرک کیا تھا، ہمارا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے، ہم تو جس ان کے پیروکار تھے۔ تو تم میں سے ہر شخص پرسنلی انڈیویجولی مجھے اپنا رب مان رہا ہے، یاد رکھنا اس کو۔ تو کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کرو گے جبکہ تم مردہ تھے، یعنی اس زندگی میں آنے سے پہلے ہم مردہ تھے، اور موت کا اطلاق ہوتا ہے زندگی ختم ہونے پر۔ ہم عدم سے اس دنیا میں نہیں آئے، ہم موت سے اس دنیا میں آئے ہیں، اور موت سے پہلے ایک زندگی تھی جس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ وعدہ کیا تھا کہ تو ہمارا رب ہے۔ اب اس زندگی کی ٹرمینیشن کہاں ہوگی؟ موت پر، جسے ہم عام طور پر موت کہتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی 31 سال میں چلا جائے گا، کوئی 60 سال میں چلا جائے گا، کسی کو اللہ تعالیٰ 70 75 80 سال بھی دے دے گا، لیکن بہرحال جانا ہے، یہ موت ہے۔ تو ثم یمیتکم، پھر تو وہ تمہیں موت سے دوچار کرے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ قیامت کے دن انسان کا جی اٹھنا ہے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کے حضور لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی تو ہے جس نے اے لوگو تمہارے لیے زمین پر سب کچھ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین، یہ جو اس زمین سے متعلقہ ساری کی ساری کائنات ہے، اس کو انسان کے لیے بنایا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی تو ہے جس نے زمین پر سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے لوگو، اے انسانوں۔ ثم استوى الی السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن سبع سماوات، اور اس کو ارینج کر دیا 7 آسمانوں کی شکل میں۔ یہ سوا کہتے ہیں برابر کو، اور تسویہ کہتے ہیں برابر کرنے کو، نوک پلک سنوارنے کو۔ یعنی یہ مسجد ہے، پہلے اس کا سٹرکچر تعمیر ہوا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ پلستر ہوئے، یعنی دیواروں میں جہاں اینٹیں اونچی نیچی تھیں ان کو برابر کر دیا پلستر سے، یا جہاں شٹرنگ کی پلیٹس تھیں اور وہاں بری لگ رہی تھی تو ان کو برابر کر دیا پلستر سے۔ اسی طرح فرش جب ڈالا جاتا ہے تو دیکھنے کو بھی جی نہیں چاہتا، لیکن اسی کو جب برابر کیا جاتا ہے تو بڑا مزیدار دکھنے لگتا ہے۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی آسمان، کوئی ایک سٹرکچر تھا جو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ارینج کیا 7 آسمانوں کی شکل میں۔ اب ہم کیا جانیں کہ آسمان کیا ہے اور 7 آسمان کیا ہیں؟ ابھی تک ہم پہلے آسمان تک تو پہنچ نہیں سکے۔ یعنی اسٹرونومی میں فاصلے لائٹ ایئرز میں ناپے جاتے ہیں، اور لائٹ ایئرز کا مطلب آپ سمجھتے ہی ہیں کہ روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے، اور 60 سیکنڈ کا 1 منٹ، 60 منٹ کا 1 گھنٹہ، 24 گھنٹے کا 1 دن، اور 360 دنوں کا 1 سال۔ تو 1,86,000 کو دے چلے جائیں، ضرب 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 کتنی فگر ہوگی؟ تو یہ فاصلہ ہوتا ہے ایسٹرونومی میں، لائٹ ایئرز میں فاصلے ناپ کر بھی
ابھی تک ہم آسمان کو لوکیٹ نہیں کر سکے کہ اچھا لو جی پہنچ گیا آسمان تک. یہ اتنے کھرب میل کا فاصلہ ہے یا اتنے ٹریلین مائلز کا فاصلہ ہے, وی ڈونٹ نو. بہرحال ہم قرآن مجید کو اللہ کا کلام مانتے ہیں, لہٰذا ہم مانتے ہیں کہ 7 آسمان ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ارینج کر دیا 7 آسمانوں میں. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اس میں جو کل کا لفظ ہے یہ کل ہی ہے. ہمارے بعض دانشور جو ہیں وہ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کلیات کا جاننے والا ہے, جزیات کا جاننے والا نہیں ہے, معاذ اللہ. یعنی کلیات کا مطلب کیا ہے کہ موٹی موٹی باتوں کو جانتا ہے, لیکن جو ڈیٹیلز ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نہیں جانتا. ہاؤ دے نو. قرآن مجید بار بار علی کل شیء قدیر بکل شیء علیم کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ہی کین ڈو ایوری تھنگ. لہذا ہمیں اس پر بھی یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے. وہ مجھے بھی جانتا ہے, ہم سب کو بھی جانتا ہے. پھر میں کیا ہوں اسے معلوم ہے. یعنی اس کی جو تخلیق ہے اس کے اگر آپ مظاہر کو دیکھیں کہ یہ اتنی سی انگلی ہے ایک, اس میں جو وہ دھاریاں سی بنی ہوئی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنی ویرائٹی کریٹ کی ہے کہ ہم میں سے کسی کا تھم امپریشن کسی دوسرے کے تھم امپریشن سے نہیں ملتا. آپ چلے جائیں کسی بینک میں چلے جائیں اور وہاں وہ آپ کے فنگر پرنٹس لیتے ہیں, آپ کے فنگر پرنٹس میچ کرتے ہیں نادرا کے ریکارڈ کے ساتھ, تو فوراً نادرا میں آپ کی تصویر جو ہے وہاں پر آ جاتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ میرا فنگر پرنٹ جو ہے وہ کسی دوسرے انسان کے فنگر پرنٹ سے نہیں ملتا. اور آپ غور سے دیکھیں دائیں اور بائیں انگوٹھے کو, تو آپ کے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا جو ڈیزائن ہے وہ آپ کے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے ڈیزائن سے نہیں ملتا. تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا یہ عالم ہے کہ ربر سٹیمپ سے نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں. ہم میں سے ہر شخص اللہ تعالیٰ نے انڈیویجولی کریٹ کیا ہے, اور اس کی کیپیبلٹی کا آپ اندازہ لگائیں تو پھر ہمیں اس کی علم پر کیوں شک ہے. قرآن مجید کہہ رہا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, تو ہمیں یقین رکھنا چاہیے یس اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. يا حامل القرآن